قرآن مجید کی دوسری جو صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ بقرہ. یہ سب سے قرآن مجید کی طویل ترین صورتیں جو ہیں ان میں شامل ہے، اور اس کی کل جو آیاتیں ہیں وہ 286 ہیں، اور اس میں جو رکوع ہیں وہ 40 ہیں. اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس میں 1 سے لے کے 152 152 آیاتیں ہیں اور 18 رکوع شامل ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں 153 سے لے کے 286 آیاتیں ہیں، اور رکوع جو ہیں وہ 19 سے لے کے 40 تک ہیں. پہلے حصے میں جو ہے وہ سابقہ جو قومیں ہیں ان کے حوالے سے ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. جو دوسرا حصہ ہے وہ موجودہ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے آیت 1 سے لے کے 20 تک، اس میں مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو پکے مسلمان ہیں، جو پکے کافر ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو منافقین ہیں یا جو دونوں طرف سے چل رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور جو آیت 21 سے لے کے 29 تک ہے اس میں قرآن مجید کے حوالے سے جو دعوت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، قرآن مجید کی دعوت دی گئی ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. پھر آیت 30 سے لے کے 39 تک جو ہے اس میں قرآن مجید کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آیت 40 سے لے کے 123 تک جو ہے اس میں جو سابقہ مسلم امہ ہے اس سے خطاب کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، ان کو مخاطب کر رہا ہے. پھر آیت 124 سے لے کے 152 تک جو ہے اس میں جو امامت ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ایک مسلمانوں کی امامت دی ہوئی تھی، جو مطلب ایک بہت ہی متبر قوم تھی. اس کے بعد اب جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہوں گے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ لیڈ کرے گی وہ سب. جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بیان فرمایا ہے 4 مضامین جو ہیں جو دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ان میں ایک ہے عبادات سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کے طریقہ کار اور عبادت کے متعلق بیان کیا گیا ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں معاملات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ اپنے معاملات کس طرح کرنے ہیں، کس طرح دیکھنے ہیں. اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، یعنی کہ جہاد بالمال کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح خرچ ہونا چاہیے. اور جو تیسرا آخری حصہ ہے یعنی کہ چوتھا حصہ، اس میں جہاد بالسیف یعنی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یا قتل ہونا اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. آخری حصے کے جو مضامین ہیں 4 مضامین ہیں، اس میں جو پہلے 2 مضامین ہیں اس میں شریعت کے احکامات کے بارے میں ہے کہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے، شریعت کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں نفاذ شریعت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو اس پورے جو سورۃ بقرہ ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بیان کیا ہے کہ اب تم لوگ اس قابل نہیں رہے. کہ سورۃ بقرہ میں جو بات تفصیل سے یا بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ناشکریوں کے بارے میں، نافرمانیوں کے بارے میں، ان کی غلطیوں کے بارے میں ان کو نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ ان کو بتایا ہے کہ تم اب وہ تمہارا منصب نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس منصب کی صحیح طریقے ترجمانی نہیں کی، اور پھر اس منصب سے ان کو معزول کیا گیا. اور اب جو ہے جو امت کی رہنمائی کرے گی، جو رہنما بنے گی، وہ امت مسلمہ کی جو رہنما بنے گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب وہ جو ہے نا پوری عالم اسلام میں، پورے کائنات میں، پوری دنیا میں جو انسان ہیں ان کی رہنمائی جو کرے گی وہ امت محمدی ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس صورت سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل جیسی جو قوم ہے اس طرح بننے سے بچائے، ہم اس طرح نہ کریں. ہم میں سے کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں نقص ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایماندار ہے، پکا سچا مسلمان ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل جیسے حال سے بچائے. اس میں ایک چیز جو بیان کی گئی ہے اس میں ایک علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ایک مستقبل کی، آنے والے وقت کی ایک جھلک ہے، تصویر ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس کا مفہوم میں یہاں بتا دوں
کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل ہے، یعنی کہ جو خوبیاں ان میں تھیں ان میں بھی اسی طرح ہوں گی، اور جو بگاڑ اور خرابیاں ان میں ہوئی تھی تو اس طرح ان میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، وہ ہوں گی. تو بالکل اسی طرح ہے کہ ہم جو خامیاں، خرابیاں، برائیاں بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی، اب جو موجودہ قومیں ہیں، جو امت ہے، جو پوری عالم انسان ہے، ان میں ساری بھی برائیاں پائی جاتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق